بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ مولا علی علیہ السلام نے جنگ صفین سے واپسی پر ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں بعثت سے پہلے لوگوں کی حالت، آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور مخالفین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہنے، اس کے عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معصیت کے حملے سے حفاظت کرنے کے لیے، اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور جسے وہ دشمن رکھے اسے کہیں۔ یہ حمد و طلب امداد وہ ہے کہ جس کا وزن ہر گنج گران مایہ سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا و لا شریک ہے۔ ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل میں عقیدہ بن چکا ہے۔ زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو۔ یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان سے دوری کا سبب ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، جنہیں شہرت یافتہ دین، منقول شدہ نشان، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب، ذو فشاں نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا، تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے، آیتوں کے ذریعے سے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شکستہ، یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات مشکل تھے۔ نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھیں، ہدایت گمنام اور ضلالت ہمہ گیر تھی۔ کھلے خزانوں اللہ رب العزت کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی۔ ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے، اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹ مٹا گئے اور شاہراہیں اجڑ گئیں۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے۔ انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے، ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے رونتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان میں حیران و سرگرداں، جاہل و فریب خوردہ تھے۔ ایک ایسے گھر مکہ میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے کفار قریش برے، جہاں نیند کی جگہ بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز و سرفراز تھے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو اہل بیت علیہم السلام کے متعلق ہے، وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کر دی۔ اسی خطبہ کا ایک حصہ جو مخالفین اہل بیت سے متعلق ہے، انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی، غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی۔ اس امت میں کسی کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والوں کو ان کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے، اور انہی کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔